تصوف کے معاملات پہ اگر بات کریں تو بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی جو بنیادی چیزیں اس سے پہلے جو میں بیان کر چکا ہوں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مزید ہم اور آپ یہ کوشش کریں رب کی رضا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں علماء اکرام سے رابطہ کرنی پڑے تو کریں۔ ہم جس مسجد میں نماز 5 وقتہ ادا کرتے ہیں اس مسجد کے امام صاحب سے بھی آپ رابطہ کریں، اور اپنے علاقے میں علم کی فلاح و بہبودی کے لیے آپ حضرات کوشش کریں تاکہ آپ کے بچے کو علم دین سے آراستہ کیا جا سکے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، ضروری ہے۔ ورنہ آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ جب آپ کے گھر کے کسی بھی افراد کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر آپ مدرسے کے دروازوں کو جا کر کے کھٹکھٹاتے ہیں، اور وہاں کے جو مدرسین ہوتے ہیں ان سے آپ رابطہ کرتے ہیں۔ افسوس اس وقت نہیں ہوتی ہے کہ آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، افسوس اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے پڑھائی کے اوقات میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، گویا کہ آپ 2-4-10 بچوں کو بھیج دیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بچے جو ہے نا باہر سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور آپ ان کے پڑھائی کے اوقات میں جا کر کے آپ کہتے ہیں، اور مدرسین جب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچوں کی پڑھائی کا وقت ہے تو آپ بلا وجہ جو ہے ان پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو سوچنی چاہیے کہ وہ بچے بہار کے ہوتے ہیں، بنگال کے ہوتے ہیں، کوئی اڑیسہ کے ہوتے ہیں، جھارکھنڈ کے ہوتے ہیں، یہ سب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے والدین کو چھوڑ کر کے اپنی پڑھائی کے لیے آتے ہیں۔ اب آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ جب آپ ان کے پڑھائی کو کے وقت میں جب آپ ان کو ان کے مدرسے سے آپ لے جا کر کے اپنے والد محترم مرحوم و مغفور کے لیے جب آپ تلاوت کروائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باری رحمت اگر جوش میں آ جائے انشاءاللہ تو آپ کے والد محترم کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جن کو پڑھنا ہے ان کی تو پڑھائی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں خود بچے اگر پڑھے ہوتے، آپ خود پڑھے ہوئے ہوتے، تو آپ کو پھر یہاں ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا پڑتا، آپ خود اتنے وقت تک کے لیے اپنے والدین کے لیے قرآن کی تلاوت کر لیے ہوتے۔ اور اس سے بھی تعجب کم ہوتا ہے کہ جب ایک مرغی کو ذبح کروانے کے لیے جب ہم کسی کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، اور ماما یار ہم اتنے اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ ایک مرغی ذبح کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پہ ذبح نہ کرے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم کا جو ہے غرور میں جو ہے ہمارے مرغی کو ذبح نہیں کر رہا ہے، لیکن ایسی نہیں ہے۔ وہ آپ کو یہ کر کر کے آپ کو وہ کوشش یہ اس بات پہ کرانا چاہتے ہیں، آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ اس کام کو کیوں نہیں کر سکتے؟ گویا کہ ہم بھی اس کام کو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی کو جس وقت جگانے کی ضرورت تھی ہم نے جگایا نہیں، ہم نے تعلیم حاصل نہ کی۔ اگر تعلیم حاصل کیے ہوتے تو مرغی ذبح کرنے کے لیے کسی کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ابھی آپ بھی پڑھ سکتے ہو، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے سکتے ہو۔ دنیاوی تعلیم ہے، میں منع نہیں کرتا کہ دنیاوی تعلیم بچوں کو نہ دی جائے، آپ دے دنیاوی تعلیم، کون آپ کو روکا ہے اس سے؟ لیکن علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی کی بنا پہ جب ہم علم دین نہیں سیکھتے ہیں نا تو طرح طرح کے شیطانوں کی وسوسوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نماز بھی ہم ادا نہیں کرتے۔ اگر کوئی دوست کہے نا کہ نماز پڑھنے چلے تو آپ یہ کہتے ہیں ارے بھائی کیا بتاؤں، میں پڑھا ہی نہیں، کچھ علم دین حاصل ہی نہیں کیا، نماز کیا پڑھوں میں؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نماز آپ پہ فرض کیا گیا ہے اور آپ ہی نماز کو نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز اغیار پہ فرض نہیں ہے، مسلمان پہ فرض ہے، بچوں پہ فرض نہیں ہے، پاگلوں پہ فرض نہیں ہے، ہندوؤں پہ فرض نہیں ہے۔ مسلمان جو فرض کی گئی ہے نا وہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے۔ جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان پہ نماز فرض ہے۔ تو اگر آپ
مسلمان ہے اور آپ کے پاس عقل سلیم ہے تو آپ نماز کی طرف آئیں. اور مؤذن صاحب جب اذان دیتے ہیں نا تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. آپ کو معلوم ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح میں پہلے جو ہے حی علی الصلاح آتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اس کے بعد جو آتا ہے وہ حی علی الفلاح آتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. پتہ کیا چلا کہ نماز ہی میں کامیابی ہے. اگر آپ نماز کو چھوڑتے ہیں نا تو کچھ دیر کے لیے آپ کامیاب تو ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ، کوئی عذر نہ بچے گی جہاں آپ یہ کہہ سکے کہ ہم نے نماز کی تیاری نہ کی. جس ایگزام کے رزلٹ ہمارے پاس نہیں ہوتے اس کی ہم پوری تیاری کرتے ہیں، لیکن یہاں ایگزام بھی بتا دیا گیا ہے، رزلٹ بھی بتا دیا گیا. اس کے بعد بھی اگر مسلمانوں تیاری نہیں کرتے تو سوچو پھر تمہارا کیا ہونے والا ہے. پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا نا تم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہو. کہتے ہو نا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. کیا دیکھو گے آپ؟ کیا دیکھو گے آپ جب قبر کی عذابیں آپ پہ شروع ہوں گی نا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اگر ایسا ہوا تو آپ وہاں کچھ نہیں کر سکو گے. قبر کو جب رب تبارک و تعالیٰ حکم دے گا نا تو ایسا دبائیں گے آپ کو، وہ ایسے دبائیں گے کہ بائیں پسلی داہنی طرف، دائیں کی پسلی بائیں طرف آ جائے گی. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اور آپ اپنے جسم کی آرائش کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں نا، آپ مساج کرواتے ہیں، پھر فیشیل کرواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرواتے ہیں. اور یہ سب کے چکر میں نا آپ سنت رسول سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ داڑھی بھی نہیں رکھ پاتے. آپ جانتے ہیں داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے ایک داڑھی میں 70,000 فرشتے جھولا جھولتے ہیں. کتنا؟ 70,000. اور وہ فرشتے عمل کرتے کیا معلوم ہے؟ جب وہ داڑھی جھولنے کے بعد جب وہ مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے دعائے مغفرت وہ کیا کرتے ہیں. اب آپ سوچ کے دیکھو کہ جب آپ کے والدین کی انتقال ہو جاتی ہے تو آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے کچھ بچے آ کر کے قرآن کی تلاوت کر دینا تو ہمارے والدین کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی. اب آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ کے ایک داڑھی میں 70,000 فرشتے جھولا جھولتے ہیں، اور وہ فرشتے جب جھولا جھول کر کے مسرور ہوتے تو کرتے کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ پھر ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ داڑھی رکھنے کے بعد مسلمانوں یاد رکھو کہ بہت ایسی برائیوں سے آپ بچ جاتے ہو. داڑھی رکھنے سے سب سے بڑا فائدہ جو مجھے سمجھ میں وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ بہت ہی خوبصورت دکھتے ہو، اور اس خوبصورتی کو کوئی نہ بگاڑے اس وجہ سے آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جس سے کہ آپ کی بےعزتی ہو جائے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کر سکتے ہیں. داڑھی کے مناسبت سے داڑھی جب آپ کے چہرے پہ ہوگی نا تو آپ کو یہ خوف ہوگا کہ اگر میں کھڑا ہو کے پیشاب کیا تو زمانہ ہمیں کیا بولے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ چوری جیسے بھی بہت ایسے چیزوں سے آپ پرہیز کر جاؤ گے، جھوٹ سے پرہیز کر جاؤ گے، غیبت سے پرہیز کر جاؤ گے. تو حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. اور آپ ہوتے کون ہیں کہ رب کے نظام میں مداخلت کریں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ داڑھی جو ہے نا یہ نظام قدرت ہے، آپ اس میں مداخلت کرتے ہیں. آپ سوچ کے دیکھیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. داڑھی میں جو آپ استورا لگواتے یہ مداخلت کرتے ہیں آپ. ورنہ آپ جب اپنے گھر کے خواتین کا جب آپ جائزہ لیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خواتین کے چہرے پہ داڑھی نہیں آتی ہے. تو جس کے لیے ضرورت تھا رب نے اس کو داڑھی دیا ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں کہ رب کے نظام پہ آپ جو ہے اپنا نظام لاحق کرنا چاہتے ہیں، کرتے بھی ہیں. آپ کو اس گناہ سے بچنا چاہیے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ رب نے آپ کے لیے جو بہتر ہوا وہ آپ کو دیا ہے. جو بہتر ہے آپ کے لیے وہی رب نے آپ کو دیا ہے. رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. تو پھر آپ خود اپنے اوپر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ تو میں یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں عرض کیا. انشاءاللہ آنے والے بیان میں پھر آگے بھی بات ہوں گی، اور میں کوشش کروں گا کہ میں خود پہلے اپنا اصلاح کروں پھر آپ کی اصلاح کروں. اس لیے کہ ایک واقعہ سرکار سیدنا غوث اعظم کا بہت مشہور ہے کہ ایک بچے کو شکر کھانے کے لیے منع کرنے کے لیے سرکار نے کئی مرتبہ اس کو بلوایا. اس کے بعد کہا کہ بچہ تم شکر مت کھانا یا کم کھانا.
اب بتائیں آپ کے جب یہ کہا گیا تو ان کے جو والدہ تھیں یا جو بھی ان کو ساتھ میں لے کے آئے تھے وہ ناراض ہو جاتی ہیں، وہ ضعیف آتی، کہتی ہیں کہ سرکار اگر یہ منع ہی کرنا تھا تو اتنا ہی کہنا تھا، پہلے ہی دن آپ کہہ دیے ہوتے۔ تو حضور سرکار سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں کیسے کہتا، اس وقت پر میں خود پرہیز نہیں کیا تھا، آج میں پرہیز کر لیا ہوں، پھر اس بچے کو منع کر رہا ہوں تاکہ اس کا اثر اس پہ پورا کا پورا کھڑا ثابت ہو جائے، کھڑا وہ اترے۔ تو حضرات محترم، ہمیں درس نصیحت کرنا بڑی آسان لگتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود اس پہ عمل پیرا